بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ حضرت ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا گھر تھا جہاں پر کوئی رہ نہیں پاتا تھا۔ جب اس گھر میں کوئی رہنے کے لیے آتا تھا یا اس کے گھر کے مالک اس گھر کو کرائے پر دیتے تھے تو دوسرے دن سارے مردہ پائے جاتے تھے۔ اس گھر کے حوالے سے علاقے میں خوف پھیلا ہوا تھا۔ مالک مکان خود پریشان تھا کہ میں کس طرح اس گھر کی پریشانی کو دور کروں۔ بہت سارے عاملوں کو بلایا گیا، بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا، لیکن کوئی حل نہ ہوا۔ ایک دن ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس گھر کے حوالے سے انہوں نے کافی باتیں سن رکھی تھی۔ انہوں نے لوگوں کا خوف دور کرنے کے لیے انہوں نے گھر کے مالک سے کہا کہ میں گھر کو کرائے پر لے کر اس میں رہنا چاہتا ہوں۔ مالک مکان نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا کہ اتنی ساری باتیں سن کر بھی آپ اس گھر میں رہنا چاہتے ہیں؟ اس گھر میں کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ نہ جانے ایسی کون سی مخلوق ہے جو کسی کو بھی اس گھر میں رہنے نہیں دیتی۔ میں اس گھر سے بہت پریشان ہوں۔ ان بزرگ نے کہا کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور مجھے یہ گھر کرائے پر دے دے، میں یہاں رہ لوں گا، دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اب وہ بزرگ اس گھر میں آرام سے رہنے لگے۔ رات بھی گزر گئی اور صبح بھی ہو گئی۔ لوگ آپ کو دیکھتے تھے اور بہت پریشان ہوتے تھے کہ اس گھر میں عرصہ دراز کوئی رہ نہیں سکتا۔ ایک دن تو دور کی بات ہے، ایک رات بھی نہیں رہ سکتا، پھر کیسے صحیح سلامت اس گھر میں آرام سے رہ رہے ہیں۔ آخرکار ان کے پڑوسی نے پوچھا کہ حضرت مجھے بتائیے کہ اس گھر میں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، آپ اب تک بغیر تکلیف کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ تو ان بزرگ نے تمام حال سنایا کہ ہاں میں صحیح سلامت ہوں، بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جب میں اس گھر میں داخل ہوا تو اس گھر میں اتنی گندگی تھی کہ شاید ہی کوئی آرام سے رہ سکتا ہو۔ جب میں اس گھر میں داخل ہوا تو گھر کے کونے کونے کی صفائی کی اور سارا کچرا نکال کر باہر پھینک دیا۔ وہاں پر ایک کنواں بھی تھا، اس کی میں نے صفائی کی، پانی بھی موجود نہیں تھا۔ تو میں نے سوچا کہ صفائی کرنا زیادہ بہتر ہے، یہ بھی گھر کا ایک حصہ ہے، کیونکہ میری عادت بھی ہے، میں کلام پاک بھی پڑھتا ہوں، ساری رات میں ذکر اللہ کرتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب میں عشاء کی نماز پڑھ کر آیا تو میں نے کھانا کھایا اور میں لیٹ گیا۔ جب میں تھوڑی دیر سو کے اٹھا تو اٹھتے وقت میرا یہ معمول تھا، میں اٹھ کر قرآن پاک کی تھوڑی سی تلاوت کیا کرتا تھا۔ جب میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اسی وقت مجھے کنویں سے کوئی نکلتا ہوا نظر آیا۔ وہ اتنی بڑی مخلوق تھی جیسے کوئی ایک نوجوان لڑکا عجیب شکل کا نکل رہا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے خوف ضرور آیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا میں ذکر کر رہا تھا، اس لیے میں ڈرا نہیں۔ کچھ دیر کے لیے میں قرآن مجید پڑھتے پڑھتے رک گیا تو وہ کہنے لگا آپ رکے کیوں ہے، بلکہ آپ خود پڑھے اور مجھے بھی قرآن شریف سکھائے اور میں اسی وقت قرآن مجید سیکھوں گا۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ روز یہ معمول ہو گیا کہ ہم دونوں قرآن مجید پڑھتے، میں اس کو سکھاتا اور وہ مجھ سے سیکھتا۔ بہت اچھے طریقے سے اور بہت اچھے انداز میں قرآن کریم پڑھتا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں اس سے قرآن کریم سنوں۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جنات جیسی مخلوق میں بھی اتنے بہترین مسلمان رکھے ہیں۔ بے شک یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اس گھر کا قصہ پوچھا اور کہا کہ اب تک جو بھی اس گھر میں آیا ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، تو تم نے مجھے کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ ایسی کیا وجہ تھی کہ جو پچھلے رہنے والے لوگ تھے ان کو تم مار ڈالتے تھے؟ تو جن کہنے لگا کہ کیا آپ کو پتہ ہے میں مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے والا ہوں اور آپ سے سیکھ بھی رہا ہوں، اور ہم پاکی اور ناپاکی کی وجہ سے بہت تنگ ہوتے ہیں۔ جب میں اس کنویں میں رہتا تھا یہاں پر جو رہنے والے لوگ تھے وہ اس کنویں میں کچرا پھینک دیتے تھے،
यानी कि वो बहुत बदकार थे और यहाँ तक कि वो शराब भी पीते थे। मुझे बहुत तकलीफ होती थी इनकी और इनकी बदकारियों की वजह से, क्योंकि मैं नमाज का बहुत पाबंद था और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ होता था, और वो लोग सारा दिन गाना बजाना किया करते थे और इस घर में गंदगी फैलाई हुई थी। एक दिन तो इन लोगों ने हद ही कर दी, अपने घर की सफाई तो रखते नहीं थे, इस सैन वाले हिस्से को तो वो और भी गंदा रखते थे। एक दिन इन बदकार और बदमाश लोगों ने इस कुएं के अंदर कचरा फेंक दिया। उस वक्त मैं नमाज पढ़ रहा था और मैं तहश में आ गया, मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मैंने हर एक शख्स का गला दबाकर उनको मार डाला। मेरा गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसके बाद मैंने इस घर में किसी को भी बर्दाश्त न किया, और जो भी यहाँ आता और गंदगी फैलाता तो मैं उनका यही हाल करता और सुबह तक वो मुर्दा पाए जाते। उस मुसलमान की ये बात सुनकर मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंची। इन मुसलमानों की हरकतों पर खैर हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे, हम रोज रात में कुरान पढ़ते। एक दिन पता नहीं कहां से जिन्नात पकड़ने वाला आमिल आ गया। उस आदमी ने जोर जबरदस्ती की और घर में दाखिल हो गया और अपना अमल जारी रखा, जिससे वो जिन कमजोर हो रहा था। छत पर बड़े सांप की शक्ल इख्तियार कर ली और सांप बनते ही वो जमीन पर आ गया, और जल्दी जल्दी उस आलिम ने उस सांप को पकड़ लिया और अपनी बोरी में डाल लिया और उसको लेकर जाने लगा। तब मैंने उसको पकड़ लिया और कहा, कहाँ लेकर जा रहे हो, तुम इसे नहीं ले जा सकते। उसने कहा कि ये मेरा शिकार है, तुम मेरा शिकार ले जाने से रोकोगे। मैंने कहा हाँ। मैंने उसे एक अशर्फी दी और कहा कि तुम इसको छोड़कर यहाँ से चले जाओ। फिर वो आमिल वहाँ से चला गया और वो जिन जो सांप बना हुआ था आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ल में वापस आ गया, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा लागर और कमज़ोर हो चुका था और उसका रंग पीला हो गया था। मैंने उसकी वजह पूछी कि ये तुम्हारी हालत क्यों हो गई। उसने कहा, जो ये पढ़ रहा था वो अल्लाह ताला के नाम पर था, अब लगता है मुझे मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं, मैं अब मर जाऊंगा। लेकिन अब एक नसीहत करता हूँ कि अब जो लोग इस घर में आएंगे उनसे कहना कि अब घर की सफाई करे और अल्लाह ताला की इबादत करे, खुद भी साफ रहे और घर को भी साफ रखे, घर में कुरान मजीद की तिलावत करते रहे। लेकिन आप जैसे अच्छे इंसान इस घर में आते रहेंगे तो इनको कोई भी तंग नहीं करेगा। ये कहकर अब वो जिन चला गया, पर मुझे एक चीख की आवाज़ आई और वो मर गया। हजरत इब्ने अकील रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फिर हर कोई उस घर में रहने लगा। वो बुजुर्ग भी उस घर में काफ़ी अरसा रहने के बाद किसी दूसरे शहर में चले गए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।